السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کا آج دوسرا دن ہے۔ الحمدللہ آپ نے سورہ بقرہ پوری ہو گئی آج، اور تیسرا پارہ بھی الحمدللہ پورا ہو گیا، چوتھے پارے کی شروعات ہو گئی۔ آیت نمبر 91 تک سورہ آل عمران آپ نے تراویح میں تلاوت سماعت فرمائی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی زینت دار کر دی گئی ہے۔ یہاں کچھ کافر مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ مومنین آخرت میں کافروں سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے۔ 213 نمبر۔ تمام انسان ایک ہی امت یعنی آدم علیہ السلام کی امت تھے۔ لوگوں کے آپسی اختلافات کے بعد اللہ نے رسولوں کو کتابوں کے ساتھ ان اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھیجا۔ کسی کی بھی حق کی طرف رہبری بھی اللہ کی مشیت اور توفیق سے ہوتی ہے۔ 214 نمبر آیت۔ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک پچھلے لوگوں کی طرح بیماری اور مصیبتوں کے ذریعے جھنجھوڑا نہ جائے، اللہ آزمائش ہو۔ 216 نمبر آیت۔ دین کی دفاع کے لیے جہاد فرض ہے، اور اسے لوگ ناگوار سمجھ رہے تھے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ناگوار لگتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں مگر ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، یہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں بری لگتی ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس میں ہمارے لیے کتنی بھلائی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے 216 نمبر۔ گھر جا کے آپ اس کا مطالعہ کریں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اس سے سمجھنے سے۔ 217 نمبر آیت۔ فتنے پھیلانے کو قتل سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ 218 نمبر آیت۔ ایمان لا کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ضرورت پڑنے پر ہجرت اور جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ 219 نمبر آیت میں شراب اور جوا کبیرہ گناہ ہے، ان سے دور رہنے اور پاس بھی نہ پھٹکنے کا حکم ہے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم اسی آیت میں آیا۔ 220 نمبر آیت میں اچھی نیت کے ساتھ یتیموں کی بہتری کے لیے ان کے مال اپنے مال میں ملا کر تجارت کرنے کی اجازت ہے۔ 221 نمبر آیت میں مشرک عورتوں سے جب تک وہ شرک سے توبہ کر کے ایمان نہ لے آئیں نکاح نہیں کرنے کا حکم ہے، چاہے ہمیں وہ کتنی ہی اچھی لگیں۔ ایسے ہی مشرک مرد چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگے، اس سے نکاح میں اپنی عورتیں یعنی بہن بیٹیاں نہیں دینے کا حکم ہے۔ آزاد مشرک مرد یا عورت سے مومن غلام یا مومنہ کنیز کو بہتر کہا گیا ہے۔ 222 نمبر آیت میں حیض میں عورتوں سے الگ رہنے یعنی مباشرت نہ کرنے کا حکم ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ 223 نمبر میں ہماری بیویوں کو ہماری کھیتی بتایا گیا ہے۔ 224 225 نمبر آیت میں الٹی سیدھی قسمیں کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ 226 227 نمبر آیت میں اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھانے کی مدت 4 ماہ زیادہ ہے۔ 228 نمبر آیت میں طلاق کے بعد ایمان والی عورت کو 3 حیض تک رکنے یعنی عدت کا حکم ہے، تاکہ اسے کوئی حمل ہو تو وہ واضح ہو جائے۔ 229 نمبر آیت میں طلاق اور رجوع کا معاملہ 2 بار تک ہو سکتا ہے، تیسری بار یہ عورت اس مرد پر حرام ہو جائے گی، اسے خوبصورتی سے الگ کر دینے کا حکم ہے۔ 230 نمبر آیت میں 3 بار طلاق دینے کے بعد عورت شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے نہ ہی اس سے پھر نکاح ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ مرد بھی نہ نبھا سکے اور اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تب وہ عورت اپنی مرضی سے اس کی عدت پوری کر کے پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، مگر یہ قدرتی طور پہ ہو، طے کر کے نہیں، کیونکہ مدت طے کر کے کیا گیا نکاح نہیں بلکہ حرام کاری اور زنا کاری ہوتی ہے۔ اس طرح یہ عورت نہ بعد والے مرد کے لیے حلال ہوگی اور نہ پہلے والے خامند کے لیے حلال ہوگی۔ 231 نمبر آیت میں عورت کو پہلی یا دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر مقصد بھلائی اور اصلاح ہو، نہ کہ صرف اسے پریشان کرنا ہو عورت کو۔ 232 نمبر آیت میں پہلی طلاق کے بعد اگر عورت عدت کی مدت پوری کر لے تو بھی وہ اور اس کا شوہر آپسی رضامندی سے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ 234 نمبر آیت میں عدت وفات ہر عورت کے لیے چاہے جوان ہو یا بوڑھی حاملہ کو چھوڑ کر 4 ماہ 10 دن ہے۔ حاملہ کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ 235 نمبر آیت میں کسی بیوہ یا طلاق شدہ عورت سے عدت کے دوران کوئی مرد اشارتاً تو نکاح کی بابت کہلوا سکتا ہے، مگر چھپ چھپا کر خفیہ عہد اور وعدہ نہیں کرنے کا حکم ہے، کیونکہ دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا۔ 237 نمبر آیت میں اگر کوئی مرد نکاح کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے یا مباشرت سے پہلے طلاق دے دے تو طے ہوئی مہر رقم کی آدھی رقم دینے کا حکم ہے۔ 238 نمبر آیت میں نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، خاص طور پر درمیانی والی نماز، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہنے کا حکم ہے۔
239 نمبر آیت میں خوف کے ماحول میں پیدل چلتے ہوئے سواری پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن جب امن کا ماحول ہو تو صحیح طریقے سے نماز ادا کی جائے۔ 241 نمبر آیت میں متقی لوگوں پر اپنی طلاق شدہ کو عدت کے دنوں میں اچھی طرح نان نفقہ دینا لازم کر دیا گیا ہے۔ 245 نمبر آیت میں اللہ کو قرض دینے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بڑھا کر واپس ملتا ہے۔ 254 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں جو دے رکھا ہے یعنی دولت، صحت و علم، اس میں سے قیامت کے دن سے پہلے پہلے اسی کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت ہے۔ 255 نمبر آیت میں اللہ ہی سچا اور اکیلا معبود ہے، وہ خود سے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت تک نہیں کر سکتا، اسے آگے پیچھے ہر طرف کا تمام علم ہے، وہ اپنے علم میں سے جسے جتنا اور جب چاہے اپنی مرضی سے دے سکتا ہے۔ اس کی کرسی یعنی اقتدار و اختیار کی وسعت و پھیلاؤ نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ان سب چیزوں کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ ہی اکتاتا ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، وہی سب سے اعلیٰ اور عظیم ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے توحید صفاتی کا خزانہ۔ روایتوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تمام آیتوں کی سردار قرآن کی اور سب سے افضل آیت بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے۔ 256 نمبر آیت میں دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی اپنی مرضی سے ایمان میں آنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ زبردستی نہیں لایا جا سکتا۔ 257 نمبر آیت میں اللہ مومنین کا دوست و کارساز ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ 261 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنے پر 700 گنا تک ملتا ہے، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بڑھا کر دیتا ہے، اس کے خزانے بہت کشادہ ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ کی راہ میں دنیا میں خرچ کرنے والے کو 10 گنا اور قرآن کی آیت سے 700 گنا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ 263 نمبر آیت میں نرم بات کہنا، لوگوں کو غلطیوں کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد زبان یا عمل سے تکلیف دی جائے۔ 265 نمبر آیت میں اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ مال خرچ کرنے والوں کی مثال اونچی زمین کے باغ سے دی گئی ہے۔ 267 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں اپنی کمائی میں سے اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم ہے، ایسی بری اور ردی چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند نہ کریں اللہ کی راہ میں دینا ٹھیک نہیں۔ ہمارے معاشرے کا تو حال یہ ہے کہ روٹی یا کپ کھانا باسی ہو جائے تب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کپڑا پھٹ جائے تب اللہ کی راہ میں، جوتا خراب ہو جائے پرانا ہو جائے پسند نہ آئے تب اللہ کی نام پہ دیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس آیت کی روح سے۔ 268 نمبر آیت میں شیطان ہمیں فقر و فاقہ یعنی نیک کاموں میں خرچ کرنے سے مال کم ہونے کے ڈر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں حوصلہ دیتا ہے۔ 269 نمبر آیت حکمت اور دانائی کو بہت بڑی رحمت اور خیر بتایا گیا ہے۔ 271 نمبر آیت میں صدقہ اور خیرات ظاہر کر کے دینا بھی ٹھیک ہے مگر غریب کو چپکے سے چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ 273 نمبر آیت میں اللہ کے دین کے لیے زندگی وقف کرنے والوں کو جو دینی کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے کاروبار نہیں کر سکتے ان کے بن مانگے مدد کرنا اللہ کے لیے خرچ کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ 275 نمبر آیت میں سود خور لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ان کو شیطان کے اثر سے عقل ختم کر دی گئی ہو۔ 276 نمبر آیت میں اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ ناشکروں اور گناہ گاروں سے محبت نہیں کرتا۔ 278 نمبر آیت میں سود کا کام چھوڑنے کا بہترین طریقہ پچھلا سود معاف کر کے آگے اس کام سے توبہ کرنا ہے، تبھی سچا ایمان ملے گا۔ 279 نمبر آیت میں سود کا کام نہ چھوڑنے والوں کو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا ہے۔ 280 نمبر آیت میں سود کی ممانعت کے بعد قرض داروں کو تنگی کی حالت میں اصل مال میں سے بھی آسانی ہونے تک سہولت دینے کا حکم ہے اور اگر معاف کر دے تو زیادہ بہتر بتایا گیا ہے۔ 282 نمبر آیت میں قرض کے معاملے میں وقت طے کر کے اسے لکھنا چاہیے اور لکھنے والے کو عدل و انصاف کے ساتھ لکھنے کا حکم ہے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے 282 نمبر قرآن کی، جسے لکھنے کا حکم دیا گیا، مگر آج تو مسلمان لکھنے کے نام پہ زیرو ہیں، مطلب نہ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی معاملہ ہو تو لکھتے ہیں کہ بھائی برا مانیں گے لوگ کہ لکھنے کو کہہ دیا، جبکہ اللہ تو یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ لکھیں چاہے سادے کاغذ پہ یاد دانی کے لیے۔ 283 نمبر آیت میں سفر کی حالت میں اگر قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور لکھنے کی سہولت نہ ہو تو کوئی چیز رہن یا گروی رکھ کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ 284 نمبر آیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ 285 نمبر آیت میں اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، پھر مومنین، اس کے بعد اللہ، اس کے فرشتے، اس کی پچھلی کتابیں اور باقی رسولوں پر بنا تفریق ایمان لائے۔ 286 نمبر آیت میں
اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، نیکی اور بدی کا معاملہ کرنے والے پر ہی ہے، مطلب وہ اپنا آپ حساب دے گا۔ یہ 2 آیتیں آخر کی سورہ بقرہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گفٹ ملی تھی، تو یہ امت کے لیے تحفۃ المعراج کہلاتی ہیں، تو انہیں یاد کرنا چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ آیت نمبر 285 286۔ نئی سورت شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران، پارہ 3 اور 4 میں ہے، یہ سورت نمبر 3 ہے، اس کی آیتیں 200 ہیں، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 20 رکوع ہیں، اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 89 ہے، اور ویسے یہ 3 نمبر پہ ہے قرآن میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 6 نمبر آیت میں اللہ ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورتیں بنا دیتا ہے، خوبصورت یا بدصورت۔ 7 نمبر آیت میں قرآن میں کچھ آیتیں محکم یعنی مضبوط حکم والی، اور بہت سی آیتیں متشابہات ہیں۔ دل میں کجی کرنے والوں لوگ فتنے کی طلب میں ان متشابہات والی آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ 8 نمبر آیت میں ایک بار ہدایت میں ایمان ملنے کے بعد اس پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ 13 نمبر آیت میں جنگ بدر میں اللہ کی نصرت کی وجہ سے دشمنوں کو مسلمان اپنے آپ سے دگنے دکھائی دے رہے تھے، اور دشمنوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ 14 نمبر آیت میں لوگوں کے لیے اللہ نے عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے زیور، مال و دولت، نشان لگے ہوئے گھوڑوں جیسے آج کل نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں ہیں، مویشی اور کھیتی کی محبت کو خوشنما کر دیا ہے، لیکن یہ دنیا کا عارضی سامان ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہت اچھی منزل یعنی جنت ہے۔ 17 نمبر آیت میں مومن، صابر، صادق، فرمانبردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اور راتوں کے بیچ بخشش طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ 19 نمبر آیت میں اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے، لیکن علم کے باوجود اپنی حسد، ضد، سرکشی اور دنیاوی مفاد کے لیے لوگ اس سے دور ہٹے رہتے ہیں۔ 26 نمبر آیت میں بادشاہی، فقیری، عزت، ذلت اور تمام اچھائیاں دینا اللہ کے ہاتھ ہے۔ 27 نمبر آیت میں اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں لے جاتا ہے، وہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ 30 نمبر آیت میں قیامت کے دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش آخرت میں اس کی اچھائی اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ 31 نمبر آیت میں اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہت ضروری ہے، تبھی اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہ معاف کرے گا۔ 32 نمبر آیت میں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیں، ایسے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ 39 نمبر آیت میں فرشتوں نے حضرت ذکر علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ 40 نمبر آیت میں حضرت ذکر علیہ السلام کے سوال کرنے پر کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ جواب ملا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مطلب اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کن فیکون۔ 41 نمبر آیت میں حضرت ذکر علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے 3 دن زبان بند ہونے پر بھی اشاروں سے لوگوں سے اللہ کے دین کی دعوت دی لوگوں کو۔ 55 نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا اٹھا لیا اور کافروں سے پاک کر دیا، اللہ آسمان کی طرف اٹھا لیا جسم، جان اور روح سمیت، اور اب وہ قیامت کے قریب آئیں گے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ 64 نمبر آیت میں کسی بھی قوم کو دین کی دعوت مشترک بنیاد پر شروع کرنی چاہیے۔ 71 نمبر آیت میں صحیح علم آنے کے بعد حق و باطل کو خلط ملط کرنا اور حق کو چھپانا بڑا جرم ہے۔ 77 نمبر آیت میں اللہ کے لیے کیے عہد اور قسموں کو دنیاوی فائدوں کے لیے توڑنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ 81 نمبر آیت میں ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ اگلے آنے والے رسول پر ایمان لا کر اس کی نصرت کریں گے۔ 85 نمبر آیت میں دین کی تعلیمات میں مذہب اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ 87 نمبر آیت ایمان میں آنے کے بعد مرتد یعنی دین بدلنے والوں پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت و پھٹکار ہے۔ 88 89 نمبر آیت میں دین سے پھرنے والے لعنتی لوگ ہمیشہ ہی جہنم میں پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ ہاں اگر وہ دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا اور بخشش والا ہے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ آل عمران لگ بھگ آدھی ہو گئی۔